آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلی ويقذفون من كل جانب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ بلاغت کے حوالے سے، مضمون کی ترتیب کے حوالے سے بھی رب ذوالجلال کا اعلیٰ ترین ایک شاہکار ہے، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب مخالفت بھی شدید تھی۔ چونکہ مخالفت شدید تھی تو ان آیات کے اندر آگے جا کے آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے جواب بھی ٹھیک ٹھاک انداز کے ساتھ دیے۔ کئی آپ نے مقامات پر دیکھے ہیں کہ جواب اور انداز میں ہوتے ہیں۔ ان آیات کے اندر رب ذوالجلال نے جواب بھی انتہائی سختی کے ساتھ ان کو دیے، جس کی ایک مثال میں صرف دے کر، یہ چونکہ تعارف کے طور پر اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی عقیدہ آخرت کے حوالے سے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے معبود ان سے کہہ دیں کہ ہوگا اور تم ذلیل بھی ہو۔ جواب دینے کا انداز بھی اس انداز کے ساتھ، یہ ہوگا بھی اور تم ذلیل اور رسوا بھی ہو۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ اچھا، ظاہری صورتحال تو کچھ اور تھی ان حالات کے اندر، جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو تقریباً 40 سے 45 افراد یہ اس وقت مسلمان، زیادہ نہیں تھے، 40 سے 45 اس پوری دھرتی پہ حضور علیہ السلام کو ماننے والے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر واضح لفظوں میں کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت ہمارے پاس غلبہ بھی ہوگا، ہمارے پاس قوت بھی ہوگی، اور ہم اسی علاقے کو فتح بھی کریں گے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی ایک جہاں پر پورے مکے کی سلطنت ہے اور یہ بڑے بڑے افراد ہیں، اور ابھی تک کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ چلو غزوہ بدر کے بعد تو ایک حالت پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی، پر یہاں پر وہ حالت بھی نہیں ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ ساری باتیں کھول دی۔ پھر اس سورہ پاک کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ ان تمام آپ آیات میں دیکھیں گے انتہائی مختصر آیات، چھوٹی چھوٹی آیات۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ 2 وجوہات کی بنیاد پر یہ آیات چھوٹی ہیں۔ نمبر 1 کہ چونکہ کفار کو جواب دینا تھا تو جواب ایسا ہونا چاہیے جس میں طوالت نہ ہو، تھا پا والا جواب جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، یعنی ایک ہی جملے میں اگلے کا کام پورا ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ مکی دور تھا، تو مکی دور کے اندر اللہ رب العزت نے عمومی طور پر بھی جتنی آیات نازل کی ہیں، کہ جتنے صورتیں نازل کی ہیں، ان کی آیات چھوٹی ہیں تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی یہ لکھی گئی ہے کہ ان آیات کے اندر ایک خاص قسم کی ترتیب بھی بڑی پیاری ہے۔
چھوٹی چھوٹی آیات اور ان کا ریدم جو ہے وہ بھی بڑے کمال کا ہے. اب ذرا شروع میں دیکھیں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. اب دیکھیں ایک خاص انداز ہے اس سورہ پاک کا جو کہ اسی انداز کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں. ان قسموں کی باقاعدہ ترتیب بھی اسی سورہ پاک سے ہی شروع ہو رہی ہے. یعنی یہ وہ پہلی سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے جس کا آغاز قسم سے کیا ہے. یعنی آگے تیسرے پارے میں بھی کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز قسم سے ہے. سورہ والفجر کا آغاز والفجر یہ بھی قسم ہے. والشمس وضحاها یہ بھی قسم ہے. والعصر یہ بھی قسم ہے. والضحى واللیل اذا سجا یہ بھی قسم ہے. یعنی جتنی بھی واو سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے کسی شے کی قسم اٹھا لی. اب اللہ رب العزت نے اپنی معبودیت کو بیان کرنے سے پہلے 3 قسمیں اٹھائی ہیں یہاں پہ. پہلی قسم ہے والصافات صفا، صف باندھے ہوئے اور صفیں بھی بڑے حسین انداز کے ساتھ باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم. فرشتوں کے کئی مدارج علماء نے بیان کیے ہیں کہ کچھ فرشتے یہ کرتے ہیں، کچھ فرشتے یہ کرتے ہیں، اور بعض اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو صرف صفیں بنا کے کھڑے اور صفیں بھی بڑے حسین انداز میں بنا کے کھڑے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے کیوں نہیں صفیں بناتے کہ جیسا کہ فرشتے صفیں بنا کے کھڑے. آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی صفیں کیسی ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل سیدھی. ایک تو یہ ان کی خصوصیت بالکل سیدھی اور متناسب، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کھلی جگہ دوسری جگہ، اور بالکل ساتھ ساتھ. اب ساتھ ساتھ سے مراد بالکل چمٹنا نہیں لیا جاتا، مطلب یہ ہے کہ متناسب انداز کے ساتھ وہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، لہذا تم بھی اپنی صفوں کو اسی انداز میں سیدھا کرو. یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے نا کہ صفوں کی باقاعدہ اہمیت ہے اللہ کی بات کا. اگر صفوں کی اہمیت نہ ہوتی، قطار کی اہمیت نہ ہوتی، ڈسپلن کی اہمیت نہ ہوتی، اللہ رب العزت کبھی بھی فرشتوں کی اس حالت کی قسم نہ اٹھاتا. اس کا مطلب ہے قطار بنانا، ڈسپلن کو اختیار کرنا، جہاں پہ رش زیادہ ہو وہاں پہ ایک خاص ترتیب میں کھڑے ہو جانا، یہ باقاعدہ اللہ رب العزت کو ادا پسند ہے. عموماً ابھی ہماری اس انداز میں کامل تربیت نہیں ہوئی. دیکھیں ابھی ہم جیسے ابھی سلام ہی لیتے ہیں تو کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، یہ کامل تربیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ نہ کہا جائے، وہ اتنا بعض دفعہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ کسی کا جائے تم پیچھے ہو جا، نہیں تم پیچھے ہو جا. ہر بندہ عزت نفس وہ معذور میں مجھے انہوں نے پیچھے کر دیا. کامل تربیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، وہ خود لائن اپ ہو جائے، اس کو کامل تربیت کہتے ہیں. اور اللہ کرے اگر یہ عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم کسی جگہ پہ جیسے مسجد سے باہر نکلتے ہیں بعض دفعہ بہت رش ہوتا ہے تو ہم خود بخود ایک قطار بنا رہے ہیں. رش کی جگہ ہے، کسی کو سلام لینا ہے، کسی اور ویسے یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ کھانے کے حوالے سے تو آپ ویسے ہی اپنی طلب کو ختم کریں. یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے جو انسانی وقار کے بنیادی طور پر خلاف ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا، کھانا پیش کیا جائے یہ ہے وقار کا کھانا. جیسے الحمدللہ یہاں پر ہم کھاتے ہیں
تو یہ ایک وقار کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دوڑ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آگے ہو رہا ہو کوئی پیچھے ہو رہا ہو۔ جب آپ کو عزت سے کھانا مل رہا ہے تو پھر اور انداز کے ساتھ کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ یہ کھانوں کی لائنوں میں مت لگا کریں۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لنگر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ لنگر ہونا الگ ہے، انسان کی عزت، انسان کا شرف اور وقار یہ ایک الگ چیز ہے۔ انسان اپنی عزت نفس کی اگر حفاظت کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کوشش کریں کہ اپنا وقار قائم رکھیں۔ صفوں کی اہمیت یہاں پہ بیان ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صفوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ نماز کی صفوں کے حوالے سے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو درست کرو، اللہ تمہارے دلوں میں درستگی اور وسعت پیدا کر دے۔ اس کا مطلب ہے اتنی اہمیت ہے صفوں کی۔ اب شریعت اسلامیہ کا دیکھیں یہاں پر آیت تو چھوٹی سی والصافات صفا، مگر ڈسپلن کا کتنا بڑا اصول اللہ نے در پردہ ہمیں سکھا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ یہ کہے کہ فلاں علاقے والے ہیں، یار کمال ہے کہ وہ اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اصل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کی تہذیب کو آپ بھی اپنا۔ اچھا، اس حوالے سے ہمارے اسلامی ممالک میں اگرچہ سعودی عرب بھی یعنی جیسے تیسے بھی ہے مگر ڈسپلن کے معاملات کے اندر ہو، لیکن ہمارے اسلامی ممالک میں ملائیشیا ڈسپلن کے حوالے سے بہت آگے ہے۔ ان کے اندر لوگوں کا ڈسپلن کھانے پینے کے حوالے سے، ہجوم کی جگہوں پر باقاعدہ اس تہذیب کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا انداز بڑا زبردست ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ڈسپلن سکھاتے ہیں۔ لہذا والصافات صفا، قسم ہے ان صف باندھے ہوئے، یعنی جو قطار باندھے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب اسے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو لوگ فطری قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہاں پر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ قطار بنانا فطری قانون ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی باقاعدہ ترتیب کا خیال کرتے ہیں۔ جنگی مواقع پر حضور علیہ السلام باقاعدہ صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہے جنگ لڑنے تو کیا ہے، مگر حضور باقاعدہ کہہ رہے ہیں تیرا سینہ آگے ہے تو پیچھے ہو جا، تو پیچھے ہے تو آگے ہو جا، یعنی باقاعدہ ایک بالکل سیدھی قطار۔ اس کا مطلب ہے یہ انسانوں کی تہذیب میں صفوں کا بنانا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ وہ صحابی کا بڑا مشہور واقعہ کہ جن کی سینہ آگے تھا، سرکار نے چھڑی لگائی۔ اچھا، سرکار کا مزاج بھی ذرا دیکھیں، ہیں تو چیف کمانڈر ہیں مگر مزاج دیکھیں، کاش کہ ایسا مزاج ہمیں بھی نصیب ہو۔ چیف کمانڈر ہیں اور صفوں کو ایک سیرا کر رہے ہیں جو باقاعدہ ورکنگ میں شامل ہے چیف، مگر کمال ہے جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو آخر میں باقاعدہ پوچھتے ہیں اس دوران مجھ سے کوئی کسی پر زیادتی ہو گئی ہو تو مجھ سے بدلہ دے سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کام کرنے کے دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، ہمارے اندر تو کبھی یہ معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جذبہ بہت بڑا جذبہ جو خود اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ کسی سے زیادتی کر بیٹھے ہیں تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ ایک صحابی آگے ہوئے، عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا، آپ نے مجھے صف میں سیدھا کرتے ہوئے چھڑی لگائی تھی تو لہذا میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ابھی حضور سے بدلہ لے گا؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہچکچاہٹ کا بالکل اظہار نہیں کیا اور اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے تو مجھ سے بدلہ لے سکتا،
ہاں یہ چودھری پن اور یہ سارا پن جب تک نہیں نکلے گا نا ہم روحانیت میں نہیں آگے بڑھ سکتے. یا اپنے اندر کا چودھری مار دیں, اپنے اندر کا ملک مار دیں, یہ جب تک مرے گا نہیں رنگ نہیں چڑھے گا. حضور علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا اگلی بات اس نے اور کر دی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میری قمیض نہیں تھی, بدلہ برابر کا ہونا چاہیے. آپ کو کوئی قمیض اتروایا, آپ کو تو پگڑی کو اتروایا تو اس کے گریبان تک ہم چلے جاتے ہیں. جوتا کوئی گئے جی جناب جوتی لا گیا, ہم اس کا گریبان پکڑتے ہیں. جب کوئی ایسا موقع آئے تو آنکھیں بند کر کے حضور کا تصور ذہن میں بٹھا دیا. حضور آپ بھی قمیض اتاریں, سرکار نے بھی قمیض اتار دی. کوئی قمیض اتاری ہے, آخر بندے کی عزت ہے تو قمیض اتار دی. سرکار نے قمیض اتار کر اپنا پیش اور چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی, لو تو مار سکتے. اب وہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سرکار نے قمیض اتاری ہے, چھڑی ایک طرف سیدھا سرکار کے سینے سے لگ کے چومنے لگ گیا. سرکار کی مہر نبوت کو چومتا. ضرور میں بڑا بدلے کا سوچ سکتا ہوں, میں نے تو موقع غنیمت جانا. چلو کل قیامت کے دن آپ کے جسم عطر کے ساتھ جو میرا جسم لگا ہوگا جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا. سرکار کو چوم لیا. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اسلام نے کتنا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے, ہم خود الجھے ہوئے ہیں, اس نظام سے دور ہیں. والصافات صفا, صفے باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم. فالزاجرات زجرا, اور ڈانٹ پلانے والے چھڑکنے والے بھی فرشتوں کی قسم. اب یہ کون سے فرشتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. جھڑکنے والے, زجر, زجر کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں زجر و توبیخ, زجر ڈانٹ پلانا. اب اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرشتے معمور ہیں شیاطین کو ڈانٹ پلانے میں. جو اللہ رب العزت کی باتوں کو اوپر کو سننے جاتے ہیں تو اوپر سے یہ ڈانٹ پلا دیتے ہیں. اور اسی طرح ان فرشتوں سے مراد یا تو وہ فرشتے ہیں, یہاں زجر سے مراد ہانکنا بھی ہے, یعنی کچھ ایسے فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانک رہے ہیں, ادھر چلے جاؤ. جیسے بھیڑ بکریاں چرانے والا کیا کرتا ہے, وہ بکریوں کو ہانکتا ہے. وہ ادھر سے چھڑی مارتا ہے, وہ ادھر چلی جاتی ہیں. وہ اپنی آواز نکالتا ہے, وہ ادھر چلی جاتی ہیں. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے بادلوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے چند فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں جو باقاعدہ آرڈر کرتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں, ادھر برسنا ہے, ادھر نہیں. وہ باقاعدہ ڈیوٹی لگی. اور اس میں کئی روایات بھی ہیں کہ ایک آواز آ رہی تھی کہ نہیں وہاں پہ جا کے برسنا ہے, تو وہ ایک بندہ پیچھے پیچھے اس بادل کے ہو لیا تو دیکھا کہ وہ باقی زمینوں پہ نہیں برسا. تو دیکھا کہ کاشتکار ہے وہ نالی بنا رہا تھا, اور حالانکہ بارش کے کوئی آثار نہیں تھے. وہ اسی کی نالی پہ جا کے برسا اور اسی کے کھیتوں کو پانی لگایا اور واپس چلا گیا. اس بندے نے پوچھا کہ یار تیرا کمال کیا ہے کہ یہ بادل وہ وہاں سے چلا, مجھے ایک آواز بھی آئی تو میں اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے, بادل کا پیچھا کرتے کرتے اب یہاں پہ آیا ہوں اور دیکھوں تو صحیح کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے. تو یہ تیرے اوپر ہی برسا ہے, تیری زمینوں کو پانی لگا ہے. وہ کہنے لگا کہ اصل میں جو کاشتکاری کرتا ہوں اصل میں یہ ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. میں کچھ حصہ تو اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اگلی کاشت کے لیے, باقی سارا حصہ اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتا ہوں. تو میں چونکہ اللہ کی مخلوق کے لیے کاشتکاری کرتا ہوں, رب ذوالجلال غیب کے خزانوں سے میرے لیے پانی کا اہتمام کر دیتا. اب یہ ایسے بھی تو بندے ہیں نا دنیا میں جو کاشتکاری صرف اسی لیے کریں کہ اس سے جو آمدنی ہوگی, جو میں اپنا گزارا ہوگا وہ رکھ لوں گا, باقی ساری آمدنی میں کسی غریب کو دے دوں گا, کسی غریب کے کام آ جائے گی. اس انداز کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. تالیات ذکر, اور تیسرے ان کی قسم ہے
جو تلاوت کر رہے ہیں ذکر کی، یعنی وہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اب اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ تلاوت کرنے والے لوگوں کی بھی قسم اٹھاتا ہے. اور ذکر جو ہے، ذکر کا مطلب صرف اللہ ہو نہیں ہے، کیونکہ لفظ ذکر سے مراد قرآن مقدس بھی ہے. قرآن مقدس کے اسماء میں سے، ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے. تو جو ذکر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اللہ ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہے. 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الہکم واحد، تمہارا معبود ایک ہے، صرف ایک ہے، 2 نہیں ہے. کاش کہ ہم اس کو ایک مان لیتے ہیں. ہمارے کئی معبود ہیں، کئی معبود، مال و دولت معبود، زمینیں معبود، ہیرے جواہرات معبود، نفس معبود. کہاں کہاں پہ ہم کس کس کی نہیں مانتے. کاش کہ اس ایک کی مانی ہوتی اور اسی کی مانی ہوتی. اور اکثر میں ایک بات بڑے پیار سے کرتا ہوں کہ لوگ بہت سارے نظاموں کی بات کرتے ہیں کہ صرف 1 مہینہ تجربہ کر لیں، صرف 1 مہینہ اللہ کے سارے حکموں کو مانیں. 1 مہینے کا چلو پریکٹس کر لیں، چلو 1 مہینہ نہیں، 1 دن کی پریکٹس کر لیں. صبح اٹھنا ہے، شام تک جتنے کام کرنے ہیں اللہ سے پوچھ کے کریں. 1 دن اللہ کی مان لیں، جو اس کے آرڈرز ہوں تسلیم کر لیں. جن چیزوں سے اس نے روکا ہے رک جائیں، جن چیزوں کا اس نے کہا یہ تیری نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. 1 دن پریکٹس کریں، پھر دیکھیے کہ اللہ آپ کی صورتحال کیسے نکلے. اللہ کی ایک دفعہ مان کے تو دیکھیں، پھر اس کا رزلٹ بھی دیکھیں. اِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے. لا جو ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے، اور پھر پیچھے انا بھی تاکید کے لیے، لام زبر لا یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے. اور وہ ہے کون؟ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب. جملے پہ غور کیجیے. تمہارا معبود، میں آپ کو کہوں کہ تمہارا والد پتہ ہے کون ہے؟ وہ اتنے مربوں کا مالک ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، وہ ہے تیرا والد. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا معبود. تمہارے کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا. جب میں آپ کو کہوں کہ یہ تیرا والد ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا والد، یعنی میرا اپنا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا معبود میرا. تو جب ہو گیا میرا تو میرا کیسا ہے؟ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں میرا اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں. زمینہ بھی گالا کرتا ہے میرا مربع ہے 2 مربع. اچھا تیرے کو 2 مربع نے؟ میرا اللہ جو کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں تو میرا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کتنی زمین ہے تیرے پاس؟ میں تو ساری زمین کا مالک ہوں. میرا اللہ جو مالک ہے، میرا اللہ جو مالک ہے تو میں مالک ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما، اور جو کچھ زمینوں آسمان کے درمیان ہے اس کا بھی مالک ہے. ورب المشارق، اور ساری مشرقوں کا بھی مالک ہے. اصل میں وسعت کو بیان کرنا ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے خوبصورت بنا دیا آسمان دنیا کو کواکب کی زینت کے ساتھ. کتنے بڑے بڑے ستارے، کتنی گلیکسیاں نظر آ رہی ہیں.
اور یہ سب کائنات کو خوبصورت بنا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ زینت کے لیے ہیں. کنکمے میں نے لگائے ہیں زینت کے لیے, اور اتنے بڑے بڑے کنکمے کہ زمین سے بھی بڑے, زمین سے بھی بڑے. زمین تو کچھ بھی نہیں ہے, زمین چھوٹی سی ہے جس کو ہم اتنی بڑی سمجھتے ہیں. زمین تو بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے. چاند اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا. یہ جو ہمیں تارے نظر آتے ہیں ان کے مقابلے میں زمین کچھ بھی نہیں. ایک تارا گرے تو زمین کریش ہو جائے, ختم ہو جائے. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں, تارے ہیں, تو ایک ہی گرے تو ساری زمین کو ختم کر دے. اور یہ گرنے ہیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت, یہ گرنے ہیں تو اس وقت زمین کا حشر کیا ہوگا. جیسے وہ مکان بناتے ہوئے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ جو مارتے ہیں پلین کرنے کے لیے جگہ کو, جی دبوسا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز جب مارتے ہیں لیول برابر کرنے کے لیے, تو اللہ نے بھی تو قیامت کے دن یہ سارے لیول برابر کرنے ہیں. پہاڑ تو ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں پہاڑ ختم ہوں گے پھر لیول ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن مقدس میں جو فرماتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. دھنکی ہوئی زمین اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے, اڑتے پھر رہے ہوں گے. تو لہذا آسمان دنیا کے کواکب زینت کے لیے ہیں. ایک تو یہ زینت کا کام کرتے ہیں, اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ, ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا کام کرتے ہیں. شیاطین اوپر جاتے ہیں, اللہ رب العزت کیا کرتا ہے, ستاروں میں سے ایک ٹوٹا توڑتا ہے اور ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. جو ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ اصل میں رگڑ کی, باقی تو اللہ کی شان ہے, یہ رگڑ کی قوت کی وجہ سے اس کے اندر آگ پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جب چیز تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو اس کے اندر ایک وہ وائبریشن ضرور پیدا ہوتی ہے. جب وائبریشن ہوتی ہے تو اس کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا ہے. جب کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز جگمگانے لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ تارے رگڑ کی قوت کے ساتھ پھر جگمگاتے ہیں اور آخر میں پھر بھسم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. شیاطین کو لگنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر سرکش شیطان سے بچانے کے لیے بھی یہ ستاروں کا نظام بنایا. لا یسمعون الی الملأ الاعلی, نہیں سن سکتے وہ اوپر کی کسی بھی مجلس کی بات کو, اوپر کی کسی بھی مجلس کی بات کو شیاطین نہیں سن سکتے. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب, اور ہر طرف سے پھینکے جاتے ہیں دُبُورًا, انگارے. جب بھی اوپر جاتے ہیں تو ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِقٌ, اور ان کو ہمیشہ کی مار ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ, ہاں اگر کوئی قریب پہنچ بھی جاتا ہے اور کوئی اسے بات سنائی بھی دے, فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب. یہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے شہاب ثاقب. اللہ رب العزت فرما رہا ہے اب یہ ساری باتیں کر کے فَاسْتَفْتِهِمْ, اے محبوب ذرا ان سے پوچھئے یہ جو باتیں کرتے ہیں اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا, کہ اتنی بڑی چیزیں یہ بڑی ہیں یا جو ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے, تم بڑے ہو. وہ اللہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر رہا ہے, اتنے بڑے بڑے ستارے پیدا کر رہا ہے, کیا قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ, ہم نے انہیں چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا. چپکتے ہوئے, چمٹنے والا جو گارا اسے کہتے ہیں لازب, اس سے پیدا کیا. بل عجیب تھا, اے محبوب آپ تو تعجب میں ہیں. وَيَسْخَرُونَ, اور وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں.
یہ بات اصل میں آگے آ رہی ہے ان کو جواب دینے میں۔ اے محبوب آپ تو کائنات کی چیزوں میں تعجب فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ایسی ہیں، یہ چیزیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کوئی کائنات میں نشانی دیکھ لیتے ہیں، کوئی مر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی نشانی، جب وہ مر گیا تو میں بھی مر گیا۔ کتنی ایسی نشانیاں اللہ ہمیں دکھاتا ہے، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ یستسخرون، یہ ان نشانیوں کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو۔ یعنی جو عذاب والی چیزیں ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اب اس پر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا ہو مذاق کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹھکوں پہ، چوپالوں پہ۔ فقالوا ان هذا الا سحر مبین، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو اٹھایا جائے گا؟ قل نعم، اے محبوب ان سے کہیں کہ ہاں اٹھایا جائے گا۔ وانتم داخرون، اور جب اٹھایا جائے گا تم اس وقت بڑے ذلیل ہو گے، اور یہ ذلت تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ آج کر لو جو بادشاہت کرنی، لیکن جب ذلت آئے گی تو پھر دنیا دیکھے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک زبردست قسم کی چھڑکی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور اس وقت وہ دیکھنے لگیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ وَقَالُوا، اور کہیں گے یا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ، ہائے ہماری خرابی، یہ تھا بدلے کا دن آ گیا۔ یہ تو پتہ چلے گا موت کے لمحات میں چل جائے گا، موت کے لمحات میں ساری کی ساری چدراتیں فنش، ختم ہو جائیں گے۔ جب فرشتے نظر آئیں گے اس وقت بندہ کہے گا اچھا آ گیا وہ وقت، اور وہ آنے والا ہے۔ آیا کہ آیا، ھذا یوم الفصل، یہ وہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی کو جھٹلایا کرتے تھے نا کہ موت بھی نہیں آنی، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سارا کچھ اب ہونے لگا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا کرو گے؟ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت اگلی آیات میں فرما رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا نور عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا زد علمنا وعملنا وحبک وحب نبیک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم احینا بالایمان وامتنا بالایمان وتوفنا یوم القیامت مع الابرار یا رب العالمین۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔